السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہے جمعہ، آج حج بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے توفیق دی کہ میں جمعے کے بارے میں بھی آپ سے کچھ عرض کر سکوں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جمعہ کیا ہے۔ جمعہ سردار ہے دنوں کا، یہ وہ دن ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوارڈ ہوا۔ جیسے ہفتہ جو ہے یہ یہود کو اوارڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سنڈے جو ہے وہ نصارہ کو اوارڈ ہوا ہے۔ تو جمعۃ المبارک، اس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں، یہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ماشاءاللہ ان کے توسط سے ہم امتیوں کو شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ یہ جمعہ ایسا دن ہے جناب، قیامت بھی اسی پہ برپا ہونی ہے، پتہ ہی آپ کو۔ اس سے بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جمعے والے دن تو ہمیں جو بھی اچھے اعمال ہیں اس لیے کرنی چاہیے، شاید آج ہی قیامت آ جائے، قیامت کا پتہ تھوڑی ہے کب آئے گی، لیکن دن جمعے کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ویری سمپل تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن جب خطبے کی باری آئی تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صرف ایک ہی بات کر کے خطبہ ختم کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا جو ہے، یہ اتنے روزوں سے، اتنے حجوں سے، اتنی جو فرضی عبادات ہیں، حج ہے، روزہ ہے، نماز، تمام سے افضل ہے کہ آپ یہ جمعے کا، اس نے خطبہ صرف 2 لفظی خطبہ دیا۔ یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں صوفی سفر کے چینل سے۔ یہ وہ صوفی سفر ہے جس میں بڑے چھوٹے فارمولے آپ کو میں گوش گزار کروں گا، لیکن وہ ان کا قد بہت بڑا ہوگا۔ یہ صوفی کی بات ہے، ادنا سا مسافر صوفی سفر کا محمد علی علوی آپ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ جمعہ، اس کا جو فلسفی اس اللہ کے بندے نے پیش کی، جو کہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، وہاں کا امام بھی تھا اس علاقے کا، اس نے کہا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا اتنے حجوں سے بہتر ہے، اتنی نمازوں سے بہتر ہے، اتنے روزوں سے بہتر ہے، اتنے جہادوں سے بہتر ہے۔ ان تمام جتنے فرائض ہیں ان سب سے اوپر فرض کیا ہے کہ ایک بھوکا شخص اس کو کھانا کھلا دینا۔ اس کے ساتھ اب ہم خود شامل کر لیں، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا، کسی بے گھر کو شیلٹر دے دینا، کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہوا ہے۔ اب جب آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ پیسے دے دیتا ہے، اللہ آپ کو ریسورسز دے دیتا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے، یہ سب چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر ایک چیز بنتی ہے۔ تو اگر آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا ایک ننگے کو کپڑے پہنا دیتے ہیں، یا ایک بے آسرا کو آسرا دے دیتے ہیں، ایک بے گھر کو گھر بنا کے دے دیتے ہیں۔ گھر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 600 مرلے کا گھر بنا کے دیں، اس بیچارے کو تو ایک چارپائی کے لیے اگر آپ جھگی بھی دے دیں گے نا تو وہ اس کا شیلٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مینوں ایک چھوٹی سی جھگی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ پاور ہے، یہ استطاعت ہے، تو آپ ایک بندے کو جھگی بنا کے دے دیں جس میں 2-3 بچے وہاں پہ انڈر شیلٹر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، ان کو سیکورٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے جی، ان کو پروٹیکشن مل جائے گی۔ تو یہ فلسفی ہے اس جھگی کی۔ اور کھانے کی تو پتہ ہی آپ کو، کبھی آپ کو میرے خیال میں ہم کو لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگی، بھوک کا ان کو پوچھو جن کو کھانا نہیں ملتا، پیاس کا ان کو پوچھو جن کو پانی نہیں ملتا۔ کربلا میں دیکھیں، اور باقی ابھی جتنے قحط مچا ہوا ہے بہت سارے ممالک میں، افریقہ کے ممالک ہیں، تو وہاں پہ بچے جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یہ جو بناتے ہیں، یہ موویز وغیرہ بناتے ہیں انگریز، وہاں پہ جا کے موویز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور چیلیں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کب اس کا سانس نکلے، کیونکہ وہ مردہ کو اٹھاتی ہیں، کب میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں اپنے پنجوں میں۔ تو اگر دیکھیں جمعے کا یہ فلسفہ ہے، اس نے پیش کیا، اس نے بولا اگر ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے
تو یہ جتنی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں ان سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں جمعے کے توسط سے، حج کے توسط سے یہ آپ کے ساتھ صوفی سفر یہ بات شیئر کر رہا ہے کہ آپ اپنے اپنے لیول پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.